نہیں میں نے کوئی معافی تلافی نہیں کی. پہلی بات یہ ہے کہ مجھے میاں صاحب نے خود بلایا اسلام آباد میں. انہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ الیکشن لڑیں گے تو ہماری پارٹی کا کوئی آدمی خلاف نہیں کھڑا ہوگا. بلکہ میں نے میاں صاحب سے کہا کہ آپ نے مجھے پارٹی سے کیوں نکالا. تو یہ ایک ایسی صورت حالات نہیں ہے. تو یہ بات آپ کر رہے ہیں مریم کی. بات یہ ہے کہ ایک بچی ہے, میں نے اس کے باپ کی پارٹی چھوڑی ہے, رد عمل ہے, ابھی آغاز سیاست میں ہے. تو میں ساری عمر کے لیے ان کو سنجیدگی سے لے کے میں کہوں میں اس پارٹی کو دیکھنا نہیں چاہتا. اس نے بات کی, بات ختم ہو گئی. پھر اسی بچی نے مجھے ساری دنیا کے سامنے کہا کہ آپ اپنے گھر میں آ گئے ہیں, ویلکم ہوم. تو میں اس بات پہ ناراض ہوا تھا. میں اس بات پہ میں خوش ہوا, لیکن اس بات پہ میں ناراض ہی نہیں ہوا. مریم کی جہاں تک آپ بات کریں, میں سمجھتا ہوں وہ بڑی ہمت کے ساتھ جیسا وہ باپ کے ساتھ آج کھڑی ہے, جیسا وہ بات کرتی ہے, جس کا حالات کا سامنا کر رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ فیوچر کی ایک بہت لیڈر بن سکتی ہے. اچھا سر, ایک کامن پرسیپشن یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو اس وقت جس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی غلط پالیسیز ہیں, غلط الفاظ کا چناؤ ہے, غلط مشورے ہیں کہ انہوں نے اپنی ہی پارٹی کے اندر میاں نواز شریف صاحب کو آئسولیٹ کر دیا ہے. نواز شریف 3 دفعہ وزیر اعظم ہوا ہے. وہ اب اس کی میں انگلی لگا کے میں اس کو گمراہ کر سکوں گا؟ بیٹی گمراہ کر سکے گی؟ یہ ایک لوگوں کو یہ ہوتا ہے. تو ہوتے ہیں نا بعض دفعہ مشیر غلط فیصلے بھی کروا دیتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک آدمی جو ہے, میں عرض کر رہا ہوں, وہ کہاں سے چلا؟ سیاستدان نہیں تھا. وہ سیاست میں آیا میرے نظروں کے سامنے, اور پھر وہ کہاں سے کہاں چلا گیا. ہم تو پیچھے رہ گئے, رستے بھی نکالے, آگے بھی چلا. پھر آج پہلی دفعہ نہیں ہے, اس کو ہتھکڑیاں لگائی گئی ہیں, اس کو کھڑا کیا جاتا تھا جیل کے اندر, انتہا کی تشدد کیا گیا. پھر اس کو وزارت عظمیٰ ملے, اور وہ ایک بچی کے کہنے پہ سب کچھ چھوڑ کے پھر وہ ہتھکڑیاں پہننے کے لیے چلا جائے. یہ غلط بات ہے.